YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ہمارے چینل کو لائک کرنے کا، سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ پیارے دوستو، جس رفتار سے، جس پوزیشن سے آپ ہمارے چینل کو لائک کر رہے ہو، جس طرح سے آپ سوال بھیجتے ہو، یہ سمجھیں کہ یقین کریں کہ ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، کیونکہ یہ چینل ہم نے شروع ہی اسی مقصد کے لیے کیا تھا کہ جو خواتین جنی ہاتھ دکھانا چاہتی ہیں کسی کو، تو ان کی طبیعت نہیں مانتی کہ وہ اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دیں اور اس کو کہیں جی بتاؤ۔ تو اس کے لیے ہم نے کیا تھا کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے خود اپنی لکیروں کو سمجھ سکو، لکیروں کو جان سکو۔ تو یہ جو مشن تھا جس کو ہم لے کے چلے، تو یقین کیجیے گا یہ مشن جو ہے 100 میں سے 85% جنی ہم اس میں کامیاب رہے، اور یہ اللہ کی رحمت اور آپ بہن بھائیوں کا تعاون اور مدد تھی، جس کی وجہ سے ہمارا یہ چینل جو نا یہ جنی آگے بڑھ رہا ہے۔ اور اسی رفتار سے اگر آپ کرتے رہے، سبسکرائب چینل کو لائک کرتے رہے، تو یقین کیجیے گا کہ ایک دن وہ آئے گا کہ یہ 100 سے بھی اوپر چلا جائے گا، 100 سے بھی اوپر چلا جائے گا۔ اس سے بھی زیادہ جنی 100% لوگ جنی پامسٹری کے بارے میں جان سکیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو پیارے دوستو، یہ ابھی ایک اور بات جو میں خاص آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ ہمارے دوست جنی سوال کر دیتے ہیں واٹس ایپ پہ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں ابھی ابھی جواب دے دو۔ تو ایسا نہیں ہوتا، اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے کہ آپ واٹس ایپ پہ جنی جو سوال آپ کریں گے اس کا جواب ہم یوٹیوب کے ذریعے دیتے ہیں، اور اگر آپ کو مکمل تفصیل چاہیے تو بھی اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ معلومات لے سکتے ہیں کہ مکمل اگر ہاتھ دکھانا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، وہ آپ کو بتا دیں کہ کس طرح کی تصویریں بھیجنی ہے اور کیا بھیجنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے حساب سے، اور دوسرا میں آپ کو ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ غیب دانی نہیں ہے، غیب کا علم نہیں ہے، یہ تجربے اور سائنس کا علم ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اندازے ہیں، جیسے آپ کسی چیز کے بارے میں اندازہ لگا لیتے ہیں یا کسی چیز کے بارے میں ایک سوچ کر لیتے ہیں کہ جی ایسا ہوگا یا ایسا ہوگا، تو ویسا ہی ہوتا ہے۔ تو پیارے دوستو، شروع کرتے ہیں آج کا پروگرام یہ ہے کہ جڑواں بچے، ٹوئنز بیبی جنہیں کہا جاتا ہے عام لفظوں میں، بہت سے آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے محلے میں، علاقے میں یا اپنے عزیزوں میں، کہ جنی جڑواں بچے ہوتے ہیں، تقریباً وہ ہم شکل بھی ہوتے ہیں، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ جو بچے ہوتے ہیں ان کا جنی چہرے مل سکتے ہیں، آنکھیں مل سکتی ہیں، یعنی پورا جسم مل سکتا ہے، لیکن ہاتھ کی لکیریں نہیں مل سکتی۔ اس پر ہم نے کچھ عرصہ پہلے ایک پروگرام کیا تھا جس میں ہم نے بتایا دو ہم شکل بھائی بتایا تھا، ایک جیسا قد، ایک جیسا جسم، ایک جیسا سب کچھ تھا، لیکن ہاتھ کی لکیریں ان کی بھی الگ الگ تھیں۔ تو آج میں جو بنا کے آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو اپنے ہاتھ میں، اپنے دوستوں کے ہاتھ میں، اپنے جاننے والوں کے ہاتھ میں، اپنے رشتہ داروں کے ہاتھ میں، یا جن کے یہاں ٹوئنز بیبی ہوئے ہیں ان کے ہاتھ پہ آپ یہ چیز کو تلاش کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کو مل گئی اگر تو یہ ٹوئنز بیبی کی نشانی ہے۔ سب سے پہلے جو میں بنا کے بتا رہا ہوں یہ ہے لائف لائن، ٹھیک ہے، لائف لائن آ گئی، اس کے بعد یہ آ گئی برین لائن، ٹھیک ہے، اور یہ آ گئی ہارڈ لائن۔ اب تھوڑی سی گزارش بھی آپ سے کرتا چلوں۔ گزارش یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ بار بار یہ نہیں بنایا کریں، بار بار بنانے سے یعنی وہ سکون نہیں ملتا ہمیں ذہنی طور پر۔ تو دیکھیں، ایسا ہے کہ یہ ہم صرف اس کے لیے بناتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہمارے جنی پروگرام میں نئے شامل ہوتے رہتے ہیں، نئے لوگ شامل ہوتے رہے ہمارے پروگرام دیکھنے والوں میں، تو پھر ان کے لیے یہ آسانی ہوتی ہے کہ ہم نے پہلے کیا کہا تھا، کیا ہے نا، یہ ان کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ اردو میں بتایا کریں، تو ہم اردو میں بتاتے ہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ انگلش میں بھی ان کا نام لیا کریں، تو پھر باعث مجبوری ہمیں ان دونوں زبانوں میں کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ کی سمجھ میں آ سکے، جیسے لائف لائن، ٹھیک ہے، برین لائن، ہارڈ لائن، اور یہ ہے لک لائن، ٹھیک ہے۔ لک لائن یعنی کہ قسمت کی لکیر، جس کو ہماری پامسٹری کو لوگ قسمت دیکھنے والا ہی علم کہتے ہیں کہ قسمت دیکھی جا سکتی ہے، یہ وہ اس طرح، یہ وہی ہے۔ اور ٹوئنز بیبی کی اگر دیکھیں ہاتھ میں یہ شادی کی لکیر ہے، اور اولاد کی لکیر یوں آخر میں 2 شاخہ ہے، یہ اس طرح سے 2 شاخہ لکیر ہے، اور یعنی 2 لکیریں ظاہر ہو رہی ہیں، چاہے مرد کے ہاتھ میں ہو چاہے عورت کے ہاتھ میں ہو۔
یہ 2 لکیریں، اس کو میں الگ سے بھی آپ کو بنا کر بتاتا ہوں، آپ اس کی سمجھ میں شاید نہ آئے۔ تو دیکھیں یہ بچوں کی لکیریں ہیں، یہ یعنی ٹوینز بیبی جو ہوتا ہے ان کے ہاتھ میں یہ علامت ہوتی ہے، اور مرد اور عورت کے ہاتھ میں جو یہ نا اس طرح سے یہ 2 علامتیں ہوں گی، اولاد کی 2 علامتیں ہوں گی، یہ ٹوینز بیبی ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ یہ لڑکا ہوگا یا لڑکی، اس کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح سمجھ آ سکے۔ یہ لکیر اگر گہری ہوگی، یعنی یہ لکیر گہری ہے اور یہ ہلکی ہے، گہری بنا کے بتا دیتا ہوں کہ یہ ایک لکیر بہت زیادہ گہری ہے، ٹھیک ہے، گہری، اور یہ لکیر ہلکی ہے، یا دونوں لکیریں گہری ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں یہ جو میں نے بنایا اس میں یعنی ٹوینز بیبی کا میں نے آپ کو اشارہ دیا کہ یہ لکیریں یعنی ڈبل ہونی چاہیے میاں بیوی کے ہاتھ میں، تو تب یہ ہوگا۔ اس کے بعد ایک لکیر یعنی بہت زیادہ پھیلی ہوئی موٹی لکیر ہے، اور ایک لکیر تھوڑی باریک ہے۔ یہ جو پھیلی ہوئی لکیر ہے یہ لڑکے کی علامت ہے، ٹھیک ہے، یہ بابا کی علامت ہے اور یہ بیبی کی علامت ہے، ٹھیک ہے نا۔ بابا اور بیبی دونوں کی علامتیں میں نے اس میں بنا دیا آپ کو، کہ جو لکیر پھیلی ہوئی ہوگی وہ سمجھو لڑکے کی ہوگی، اور جو بالکل کمزور سی ہوگی وہ لڑکی کی ہوگی، اور دونوں اگر پھیلی ہوئی ہیں تو دونوں لڑکے، اگر دونوں ہی کمزور لکیریں ہیں اس طرح سے تو دونوں لڑکیاں، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہم بتائیں جی اس میں ایسا ہوگا ایسا، تو آپ کی سمجھ، اس لیے میں نے یہ الگ سے بنا کر آپ کو بتا دیا اور پوری تفصیل کے ساتھ بتا دیا۔ اگر اس طرح کی کوئی علامت ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قسمت کی لکیر بھی اچھی ہے، جس طرح سے میں نے بنائی، اور بالکل کلائی کے اندر چوڑی جو ہوتی ہے جسے بینگل وغیرہ کہتے ہیں، یہ نا یہ اس کے بیچ سے نکل کے جا رہی ہے، اس کو ہم اچھی سے اچھی قسمت کی لکیر کہتے ہیں، کیونکہ ایک تو یہ کسی کے ساتھ ٹچ نہیں ہو رہی، نہ لائف لائن کو ٹچ کر رہی ہے، نہ کسی اور جگہ کوئی ٹچ ہو رہا ہے، تو یہ جو ٹچ نہیں کر رہی یہ بھی یعنی بہت بڑی رحمت ہے، کیونکہ ٹچ کرنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ تعاون حاصل کر رہی ہے، مدد کر رہی ہے، لیکن یہ ایسا نہیں، اپنی ہمت اپنی قوت پہ چلتی چلی جا رہی ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور اب شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ یوسف شریف نے سوال کیا رتنا گری سے کہ میرے بھائی کی شادی نہیں ہو رہی، یہ بتائیں کہ اس کی شادی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ دیکھیں ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے ان کے ہاتھ میں شادی کی لکیر موجود ہے، بہرحال کوشش کریں گے تو یہ سب کچھ ہوگا، اگر کوشش نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز شادی بھی ہوگی اور زندگی میں پرسکون ہوگی۔ 210 نے سوال کیا چکوال سے کہ یہ بتائیں کہ مجھے سرکاری نوکری ملے گی یا نہیں ملے گی۔ دیکھیں آپ کے ہاتھ میں جو تھم ہے، انگوٹھا جو ہے یہ بیک کی طرف بہت زیادہ ٹرن کر رہا ہے، اور انگوٹھا بہت اچھا ہے، ایسے لوگ بڑے اچھے عہدے پہ جاتے ہیں۔ میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ سیاست میں حصہ لے لیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ زبیر نے سوال کیا جنگ سے کہ میری لک لین سے کچھ لکیریں نکل کر وہ برین لین کی طرف جا رہی ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں برین لین سے کوئی لکیر اگر آ کے لک لین کو توڑ دیتی ہے یا اس کو روک دیتی ہے یا اس کو توڑ کے گزر جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دماغ آپ کی کامیابی کے درمیان آ رہا ہے اور وہ کامیابی ہونے نہیں دے پا رہا۔ باقی یہ قسمت کی لکیر سے نکل کے اگر برین لائن کی طرف جا رہی ہیں تو یہ دماغ کے آئیڈیا اور دماغ کے تجربے پہ چل کے آگے آپ کو کامیابی ملنے کا اشارہ دے رہی ہیں کہ آنے والے وقت میں آپ کو کامیابی ملے گی، کیونکہ اس میں آپ کی دماغی صلاحیتیں بھی کام کریں گی اور لک لائن بھی کام کرے گی۔ آسما نے سوال کیا پونے سے کہ میں 2 سال سے اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھی ہوں، اور کیا میرا شوہر مجھے بلا لے گا یا راضی ہو جائیں گے، معاملات بن جائیں گے؟ دیکھیں جی آپ کے ہاتھ میں جو لکیریں موجود ہیں اس کے حساب سے تو مجھے یہ معاملہ بنتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ہاں آپ کے ہاتھ میں لکیریں جو بتا رہی ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ آپ کی شادی شدہ بندے سے ہوگی، یہ چیزیں ظاہر کر رہی ہے، اور جو ایک شادی کا جو پیریڈ ہے اس میں کامیابی کا کوئی چانس نہیں ہے۔ محبت یا لنک کی لکیر شادی کے بعد بھی چل سکتی ہے اور وہ آپ کے لیے اچھی ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ نقبہ نے سوال کیا گلگت سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی۔ آپ کے ہاتھ میں شادی کی جو لکیریں ہیں 2 سے 3 لکیریں موجود ہیں، اور 2 یا 3 لکیروں کا مقصد یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ سمجھ لیں کہ 3 شادیاں ہوں گی، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا، اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے چانس دیا ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر ایک شادی میں کوئی پرابلم آئے تو دوسری شادی کا آپشن موجود ہوتا ہے۔ اور آپ نے جو سوال کیا کہ شادی کب ہوگی، تو شادی 2023 کے آخر میں ہوگی، اور شادی انشاءاللہ کامیاب رہنے کے چانس ہیں۔ رضوان نے سوال کیا انڈیا سے
کہ میری شادی کب ہوگی اور کتنی ہوگی۔ دیکھیں جی، آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی ایک لکیر موجود ہے وہ 2 شاخہ لکیر ہے۔ 2 شاخہ لکیر سے مراد یہ ہے کہ شادی تو ہو جائے گی لیکن اس میں علیحدگی ہوگی اور پھر یعنی شادی کا چانس بن سکتا ہے، لیکن فی الحال آپ کے ہاتھ میں ایسی کوئی لکیر نہیں ہے۔ سید وقار شاہ نے سوال کیا ہے ٹنڈو غلام علی سے کہ میری طرح کا ہاتھ کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی کا؟ پیارے دوست، ایسے اللہ کے فضل سے ہم نے لاکھوں ہاتھ دیکھے ہیں، کیونکہ ہمارا اوڑھنا بچھونا جاگنا سونا جو ہے نا وہ پامسٹری ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ کسی ٹی وی پروگرام میں کر رہے ہوں، چاہے وہ کسی اخبارات میں کر رہے ہوں یا اپنے چینل میں کر رہے ہوں، ایسے بے شمار ہاتھ ہماری زندگی میں آئے۔ دوسرا، آپ نے لکھا ہے کہ میں نے موکلات کے ذریعے اپنے بارے میں بہت کچھ معلوم کر لیا ہے۔ جب آپ نے اتنا کچھ معلوم کر لیا ہے تو پھر جو سوال ہم سے کرنا تھا وہی سوال آپ کر دیتے نا۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ جیسے میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات بتا دیتا ہوں کہ ایک پنکھا ہے وہ ہوا دیتا ہے پنکھا، ٹھیک ہے، دوسرا پنکھا ہے وہ پانی میں تیرتا ہے، جہاز میں لگ جائے تو، تیسرا پنکھا لگ جائے تو پانی کی موٹر میں پانی کھینچ کے دیتا ہے، چوتھا پنکھا اگر لگ جائے تو ہیلی کاپٹر بن کے اڑ جاتا ہے تو پنکھا نا، مقصد اس کا ہوا دینا ہے۔ آپ انسان ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ بہت بڑے عامل ہوں، لیکن آپ کے ہاتھ کی لکیریں ایسا کچھ نہیں بتاتی کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز ہو۔ آپ کے ہاتھ میں جو دماغ کی لکیر ہے وہ دل کی لکیر کے اندر گھس رہی ہے، ٹھیک ہے نا، لکیر کے اندر داخل ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ وسوسوں کا، وہم کا شکار ہوتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ کسی وسوسے اور وہم میں نہ پڑیں۔ آپ کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کو راضی کرنا ہے۔ آپ کے ہاتھ کی لکیریں ماشاءاللہ سے اچھی لکیریں ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں جو آپ نے کہا کہ میری شادی ہونے والی ہے، یہ ہونے والا ہے، کیا ہوگا، تو شادی آپ کے ہوگی، اور موکلات سے سب کچھ معلوم کر لیا تو ہم تو آپ کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں جی نہیں ہم یہ بتاتے ہیں۔ ہم آپ کو ہاتھ کے حساب سے بتا رہے ہیں کہ آپ کا یہ ہے، لیکن اگر بزرگی یا عمل گیری پہ آ جائیں تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ آپ کا ہوگا فیملی بیک گراؤنڈ ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن آپ کے ہاتھ سے ایسی کوئی چیز ظاہر نہیں ہوتی۔ محمد سلیم صاحب نے سوال کیا ہے بلوچستان سے کہ میں جو بھی کاروبار کرتا ہوں ہمیشہ سے نقصان ہوتا ہے اور نقصان ہو رہا ہے، یہ بتائیں کہ میں کیا کروں کہ جس میں میرے حالات بہتری کی طرف جائیں۔ میرے پیارے دوست، آپ جو بھی کام کریں، جو بھی کاروبار کریں، میں نے پروگرام میں بھی بتایا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں کاروبار کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود نہ بچا سکتا ہوں اور نہ کچھ بنا سکتا ہوں، تو میں کیا کروں؟ اس کے لیے ایسا ہے کہ واسطے اللہ کی ایک پیٹی رکھیں، اس میں زکوٰۃ، خیرات، صدقہ اور واسطے اللہ کے جتنے آپ کی ہمت ہو وہ رکھیں، اور کسی بھی غریب محتاج کو آپ کے علاقے، آپ کے محلے میں اگر ہو تو اس کی جتنی ہو سکے آپ ہیلپ کر لیں، ہیلپ کر دیں، یا واسطے اللہ کے دے دیں، یا کسی مسجد کی بتی کا بل پورا کر دیں، ٹھیک ہے، یا مسجد میں چٹائیاں وغیرہ یا ٹوپیاں وغیرہ اس طرح کی کوشش کریں، یا کوئی جیسے عید کا تہوار آ رہا ہے، اس تہوار میں کسی غریب کے بچے کو کپڑے لے کر دے دیں، کسی غریب کے بچے کو کپڑے لے کر دے دیں، یا جتنی حسب توفیق اس کو عیدی دے سکیں واسطے اللہ کے وہ دے دیں۔ انشاءاللہ اگر اس چیز کا آپ نے معمول بنایا تو اللہ کے فضل سے اسی پروگرام میں آپ آئیں گے اور کہیں گے جی میں اللہ کے فضل سے بہت کامیاب ہوں، اور اللہ آپ کو کامیاب کرے گا، اس پر توجہ دیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔